السلام علیکم ویورس، ناول 4 ایپیسوڈ نمبر 6۔ میرے اتنے قریب مت آؤ، میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ ہاتھوں کی انگلیاں کالر سے ہوتے ہوئے جیسے ہی ماتھے تک پہنچی تو سامنے کھڑے شخص کے ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ آگے آپ کی لائن ہے مہیر جیجو۔ اندھیرے میں سپوٹ لائٹ پر کھڑے ان کپل کو ایک سرگوشی سنائی دی تھی۔ کیا لائن روہیل؟ روہیل بھی اسپاٹ لائن میں آ گیا تھا اور مہیر کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر اپنی اور کھینچا تھا۔ بھابھی لائن بولیں پھر سے۔ روہیل نے مہیر کی گردن پر ہاتھ رکھے اپنی طرف کیا تھا۔ میرے اتنے قریب مت آؤ، میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ اس بار سندس کی لائن میں ہنسی تھی روہیل اور اپنے ہسبینڈ کو اس پوز میں دیکھ کر۔ میں برباد ہونا چاہتا ہوں، یہ کہنا ہے۔ روہیل جلدی سے پیچھے ہو گیا تھا۔ سندس وہی لائن دہراتی ہے۔ ریہرسل چل رہی تھی سنگیت کے لیے اور گھر کے شادی شدہ جوڑوں کی باری تھی۔ میرے اتنے قریب مت آؤ، میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ سندس کی انگلیاں جیسے مہیر کی رخسار پر گئی تھیں، مہیر نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں برباد نہیں ہونا چاہتا، معافی دو۔ اور مہیر ایک دم سے پیچھے ہو گیا تھا۔ سب نے حیران ہو کر سندر اور پھر مہیر کو دیکھا تھا۔ مہیر جیجو۔ لائٹس آن ہوئی تو سب ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ صاحب کے سین کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے، کیوں برباد نہیں ہونا چاہتے؟ بیوی تو اتنی خوبصورت ہے۔ اپنے کزن کو سندس نے تھپڑ مار کر چپ کروا دیا تھا۔ ارے کوئی اور لڑکی جوانی کے دنوں میں ایسے کہتی نا، میرے قریب نہ آؤ، میں تمہیں برباد کر دوں گی، بندے کو سمجھ بھی آتی ہے، مگر جب بیوی کہہ دے نا تو وہ برباد کرنا چاہتی ہے تو کبھی مت کہو میں برباد ہونا چاہتا ہوں۔ یقین مانو سارا کریڈٹ کارڈ برباد ہو گیا اور پھر شاپنگ پر جا کر دیوالیہ کروا دے گی، برباد کرے گی، میں جانتا ہوں۔ ہاں ہاں ہاں۔ مہیر کی بات پر سندس کے علاوہ باقی سبھی ہنسنا شروع ہو گئے تھے۔ روہیل کہکا لگاتے ہوئے مہیر کے کان میں کچھ کہنے لگا تھا جب سامنے کرتبہ کھڑی ہو گئی تھی۔ مہیر اور روہیل کو ایسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو تم پر پہلے ہی شک تھا روہیل، جس طرح تم چپک چپک کر کھڑے ہو رہے ہو نا سب کے ساتھ، اس لیے کبھی وقاص کے ساتھ تو کبھی کسی کے ساتھ۔ ورتا میں کچھ سمجھا نہیں، اور روہیل کو جیسے اپنی بیگم کی بات سمجھ آئی تھی وہ 10 قدم دور ہو گیا تھا مہیر سے۔ اب مکرنا مت، میرے پاس تو آتے نہیں کمرے میں، جب دیکھو ایسے چپکے کھڑے ہوتے ہو۔ بھی جان آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یہ شخص اپنے اشخاص میں دلچسپی رکھتا ہے؟ یا اللہ، کون بتائے اسے کہ اس کے ڈر سے میں نے اپنے کمرے میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ روہیل بے ہوش ہوتے نیچے گر پڑا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، مجھے بھی اب شک ہو رہا، روہیل پر بار بار چپکتا مجھ سے۔ وقاص باقی سب کے ساتھ کہکا لگاتے ہوئے بے ہوش روہیل کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ارے کوئی اپنی جراب دو، اسے ہوش میں لانا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، چلو میں اپنی ہی جراب سے یہ نیک کام بھی کر دیتا ہوں۔ وقاص نے اپنی سوکس اتار کر روہیل کے ناک کی جانب دی تھی اور اس وقت بڑی ہوئی پانی کی بالٹی اس پر انڈیل دی تھی کرتبہ نے۔ امی بچاؤ، سیلاب آ گیا۔ ہاں ہاں، روہیل کی چیخ پر وہ سب اور ہنس دیے تھے۔ بیٹا ایکٹنگ پر کنٹرول کرو، بیویاں ہماری ماؤں سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہیں۔ سیلاب تو نہیں آیا، طوفان ضرور آ جائے گا اگر تم 9-2-11 نہ ہوئے تو، مہیر نے روہیل کے کان میں کہا تھا جو جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ روہیل، کرتبہ نے پیچھے سے آواز دی تو وہ ڈوب بھی گیا تھا۔ بی جان، یہ آپ کی بہو، اس کی وجہ سے میں اپنے کمرے میں نہیں جاتا۔ ظالم عورت نے مجھے جیسے معصوم بچے کو تڑپا کر رکھ دیا ہے، مجھ سے تو بیٹھا بھی نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہی بھاگ نکلا تھا وہاں سے۔ ہاں ہاں ہاں، کرتبہ پتر ہاتھ ہولا رکھ بیٹا۔ بی جان کی بات سن کر کرتبہ کے دونوں کانوں سے جیسے دھواں نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ بچے بھی نہ۔ ندیم صاحب نے وہاں بیٹھے باقی 3 لوگوں کو کہا تھا، میں ابھی آیا۔ فہاش نے فرحاد کو جیسے ہی اپنی بانجی کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا وہ بھی وہاں اسی جانب چل دیے تھے ایکسکیوز کر کے۔ تمہاری خالہ کو اس طرح جانا نہیں چاہیے تھا۔ صبیحہ، میری خالہ اپنی مرضی کی مالک ہیں، فار گاڈ سیک۔ مگر کیا امیج پڑا ان کا، سب بار بار پوچھ رہے تھے امی ابو سے کم وہ آتی نا۔ انف صبیحہ، ان کو جانے پر ہم نے مجبور کیا، ان کے ایکس ہسبینڈ کو ڈیڈ نے بلایا تھا گھر اور وہ رات کے خالہ کے بیڈ روم میں داخل ہوئے تھے، جس کا غصہ ہم سب کو تھا۔ میں نے تمہیں یہ سب اس لیے بتایا کہ ایک بات کان کھول کر سن لو، انوشا خالہ سے پیار میں اپنی موم سے بھی زیادہ کرتا ہوں، انہوں نے جو کیا وہ رائٹ کیا تھا۔ تم میرے ہونے والی بیوی ہو، میں نہیں چاہتا میری دوسری ماں سے تم بدگمانیاں بڑھاؤ۔ فرحاد صبیحہ کو منانے آیا تھا مگر خود ناراض ہو کر چلا گیا تھا وہاں سے۔ فرحاد کے باہر جانے سے پہلے فہد صاحب وہاں سے چلے گئے تھے۔ یہاں تماشا مت لگائیں مسٹر مظہر، ہم آپ کو ڈیڈ باڈی لے جانے نہیں دے سکتے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے۔ ہاسپٹل کے ریسیپشن پر جو تماشا لگا دیا تھا مظہر صاحب نے، اب تو ان کے دونوں بیٹے بھی آ گئے تھے جو اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہاں انوشا اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی اور یہاں مسٹر مظہر۔ ہسپتال کی انتظامیہ سپورٹی کے ساتھ وہاں موجود تھی مگر مظہر صاحب کی عمر کے لحاظ کی وہ 2 لوگ خاموش تھے۔ ہم روکیں گے آپ کو مسٹر مظہر، آپ کو ان سے ملنے دے دیا، وہ ان کی آخری وصیت تھی، ورنہ میں آپ کو ان کے پاس بھی نہ جانے دیتی۔ انوشا ہاتھ لیب کوٹ کی پاکٹ میں ڈالے ان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔
देखो बेटा, वो मेरी बीवी है, मैं उसका वाहिद सहारा हूँ। ओह अच्छा, मुझे लगा वो लावारिस है। इस अस्पताल की डोनेशन पर उनका इलाज हो रहा था। पहले साल ही आपके बेटों ने उनका खर्चा बेचना बंद कर दिया था। और आपको तो उस वक्त हमारे अकाउंट इंचार्ज ने भी फ़ोन कॉल की थी। वो सही शख्स सर झुकाए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था अनुषा के सामने। प्लीज़ मुझे इसे अपने घर ले जाने दो। इसकी मैयत इसके शौहर के घर से उठेगी तो इसकी रूह और मेरी बाकी की ज़िंदगी सुकून से गुजर जाएगी। दोनों बेटों ने बाप को देखा था, हैरान रह गए थे। शौहर को इस वक्त याद नहीं आई जब बीवी खैरात पर इलाज करवा रही थी। अब आप चाहते हैं कि आपका पछतावा ख़त्म होने दिया जाए। आप जैसे मर्दों को कोई हक़ नहीं कि वो सुकून से रह सकें। जितनी वसीयत उनकी थी हमने उतना हक़ आपको दे दिया। अनुषा की बात पर गुस्सा आ गया था मदर साहब को। मैं तुम्हें निकलवा दूंगा इस अस्पताल से, इस अस्पताल को भी बंद करवा दूंगा। तुम जानती नहीं हो मुझे लड़की। इंटर्न ने अनुषा की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर कोई डर खौफ नहीं था। जो करना है कर लीजिए। आपको मैयत को जनाजा देने का तो हक़ दिया जा सकता है, मगर उनको साथ ले जाने का नहीं। अनुषा के जाने के बाद वो रोते और गिड़गिड़ाते रहे, मगर अनुषा ने एक बार रहमदिली ना दिखाई और अपने कैबिन में चली गई थी। ये क्या बकवास है डॉक्टर अनुषा, खुद को समझती क्या है मैडम? जूनियर डॉक्टर ने ऊंची आवाज़ में कहा था। हर कोई अनुषा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। बस कर जाएं, आप सब वो जो कर रही हैं ठीक कर रही हैं। हम उन्हें इन अंकल के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करने देंगे। हम खुद बात करेंगे डॉक्टर अनुषा से। अगर नहीं तो हम खुद ये मामला सीनियर डॉक्टर मुबशर वजदानी के पास लेकर जाएंगे। वो खुद इस अस्पताल और यहाँ के लोगों को देख लेंगे। वो इंटर्न्स के पीछे पीछे बाकी 3 डॉक्टर भी डॉक्टर अनुषा की कैबिन की तरफ चली गई थी। आपको कोई राइट नहीं है डॉक्टर अनुषा। एक्सक्यूज़ मी। वो तीनों बिना नॉक किए कैबिन में दाखिल हो गई थी। मिस्टर मजहर को पूरा हक़ है बॉडी लेकर जाने का। वो शौहर है उनके, बाहर उनकी हालत देखें। हमारे प्रोफेशन में जज्बात जहाँ दाखिल हो जाएं वहाँ डॉक्टरी किसी काम की नहीं रहती। जाएं अपनी ड्यूटीज़ करें। वो अपने पेशेंट की फ़ाइल्स को स्टडी करना शुरू हो गई थी इन चारों इंटर्न्स को इग्नोर करके। आप हमें हमारी ड्यूटी मत सिखाएं। आप पत्थर दिल हैं, मैंने सुना था ये, आज देख भी लिया। 2 प्यार करने वालों के साथ आपका ये सलूक है। अगर वो आखिरी बार उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए ना। वो कौन सी आपकी अपनी थी जो आप उन्हें कंट्रोल कर रही हैं? बस कर जा मुस्कान, बहुत बोल रही है तू। दूसरे इंटर्न ने बाजू खींचकर उसे बाहर ले जाने की कोशिश की थी और जब अनुषा के हाथ उस फाइल पर रुके थे तब कहीं जाकर मुस्कान को लगा था इसने डॉक्टर अनुषा की तवज्जो हासिल कर ली है। मैंने सही सुना था। अपने घर वालों को भी आपने कंट्रोल किया हुआ। यही वजह है कि आपके डैड ने छोड़ दिया आपको। आपकी अपनी शादी कामयाब ना हो सकी क्योंकि आप रिश्ते निभाना नहीं कंट्रोल करना जानती हैं आप। शट अप, जस्ट शट अप। इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए, दफ़ा हो जाए यहाँ से और अपनी इंटर्नशिप कैंसिल समझें आप मिस मुस्कान। नाउ आउट। डॉक्टर अनुषा ने रिंग कर दिया था अपने पीए को जो इन डॉक्टर्स इंटर्न्स को वहाँ से ले गई थी बाहर। डॉक्टर अनुषा को तो मैं देख लूँगी, मेरी इंटर्नशिप जाती है तो जाए। अब डॉक्टर मुबशर को शिकायत करें, वहीं उनकी अकड़ ठिकाने लगाएगा। डॉक्टर पुलवशा मुस्कान की बेवकूफ़ी और बदतमीज़ी पर हैरत से देख रही थी। आप क्या कहेंगे डॉक्टर मुबशर को? ये कि ये कितनी बददिमाग, बदतमीज़, पत्थर दिल मगरूर डॉक्टर हैं। कैसे अस्पताल ने इतनी बड़ी पोस्ट दे दी? डॉक्टर मुबशर टॉप के डॉक्टर्स हैं। इस मुल्क के उनके पास कोई भी शिकायत गई उन्होंने हमेशा सज़ा दिलवाई है उस डॉक्टर को। आपके कहने का मतलब है आप डॉक्टर मुबशर के सामने उनकी ही बेटी की शिकायत लगाएंगे और सज़ा दिलवाएंगे। और इस बार जवाब छोड़ गई थी डॉक्टर पुलवशा उन सबको। कुछ दिन बाद बस भी जान बैठ जाएँ, आपके फंक्शन की भी अरेंजमेंट हो चुकी है मुकम्मल। फहाज उनका हाथ पकड़ कर उन्हें बिठा चुका था सोफे पर। फहाज की भी सारी फैमिली आ जाएगी संगीत पर। नाज़रीन ने मुलाजमों को ट्रे रखने का इशारा किया था। दिन भर के कामकाज के बाद इसे जाकर सब फारिग हुए थे। सुकून का सांस लिया ही था कि रुहेल की चीख सुनाई दी और कुछ देर बाद वो भी सीढ़ियों पर गिरा हुआ दिखाई दिया था। जिसकी बनियान साड़ी फट चुकी थी वो बिखरे बालों के साथ सीढ़ियों पर बैठ गया था। रुहेल, मीजान ने हैरानगी से पूछा था, ये एनिवर्सरी का केक किसे पेश करूं? आधा केक जो सीढ़ियों के पास गिरा था इसने उठाकर मीजान से पूछा था। अब क्या कर दिया तुमने? रुहेल के नज़दीक दायरे में खड़े हो गए थे सब। मैंने क्या कर दिया? मैंने शादी की एनिवर्सरी का केक आप सबसे छुप कर कुर्तबा को देने की कोशिश की थी और देखिए आपकी लाडली ने मुझे क्या दिया। वो बात कर रहे थे कि कुर्तबा भी बाहर आ गई और जो केक पकड़ा हुआ था वो उसने रुहेल के मुंह पर मल दिया था। रुहेल से ज़्यादा कुर्तबा के मुंह पर लगे केक को देखकर सबकी हंसी निकली। हाँ, तुमने केक खाया या लगाया बेटा? नाज़नीन बेगम ने हंसते हुए अपनी बहू से पूछा था। अम्मी केक खिलाने गया था। झूठे, तुम केक मेरे मुंह पर मार कर आए। कुर्तबा ने अपने मुंह से केक उतार कर वो भी रुहेल के मुंह पर लगा दिया था। झूठी, खिलाने गया था। ये खिला कर आए हो? झूठे।
گھر والے یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو بچوں کی طرح لڑ رہے تھے اور دونوں کے منہ بھر چکے تھے۔ امی کھلانے گیا تھا، میڈم کے کپڑوں کی وجہ سے شوز پھسل گیا اور کیک جا کر گرا میڈم کے منہ پر۔ دیکھیے میری قمیض بھی پھاڑ دی اور میری بنیان بھی۔ میں نے تو اپنی جان اور باقی کے کپڑے بچا کر بھاگا۔ ہاں ہاں، شرم نہیں آتی روہیل، سب کے سامنے شروع ہو جاتے ہو؟ قرطبہ نے غصے سے پوچھا تھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، سچ کے آگے جیت ہے۔ اب قدم رکھنا روم میں۔ وہ پاؤں پٹک کر روم میں چلی گئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، بڑھ گئی ہے بھابھی، ایک اور کیک آرڈر کرنا پڑے گا۔ روہیل ڈر کے مارے اپنے موبائل پر کال ملا چکا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، روہیل بھائی آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، میرے اتنے قریب مت آؤ، میں تمہیں برباد کر دوں گا، میں برباد ہونا چاہتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ پہ خوبصورت گانا بجنے شروع ہوا تھا۔ فہد صاحب ایک کارنر پر چلے گئے تھے جب ان کی سابقہ بیوی اپنی مکمل فیملی کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی تھی۔ آج میں خود کو اور فہد کو یہ گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے جگر، میرے جانب، ہم دونوں ہی سنگل ہیں، ہم ایک پرفارمنس کرتے ہیں۔ وہاب صاحب کی اناؤنسمنٹ کے بعد سانگ شروع ہوا تو اور مزاحیہ ماحول بن گیا تھا۔ مہمانوں کی چیپ گوئیاں، آپس کی گپ شپ نے سب کو مگن کر دیا تھا۔ فرحات کی فیملی بہت پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ دولہے کی خوبصورت خالہ نہیں آئی؟ فہد کے پاس آ کر سرگوشی کی تھی وہاب صاحب نے۔ خوبصورت؟ فہد صاحب نے کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھا لیا تھا اور ایک ویٹر کی ٹرے سے اٹھا کر وہاب صاحب کو بھی پکڑا دیا تھا۔ ہاں نا، بہت تعریفیں سنی ہیں میں نے۔ فرحات کی خالہ بھی آ گئی۔ تم یاد کر رہے تھے وہاب، آؤ تمہیں ملواؤں۔ بانو آپا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں نیہا کے پاس لے گئی تھی جہاں وہ انوشا کے گلے لگی ہوئی تھی۔ ہائے، یہ تو واقعی میں خوبصورت ہے، مگر وہاب صاحب کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا انہوں نے۔ ان کی نظر صرف انوشا پر تھی۔ فحاش، ڈونٹ ٹیل می یار، کچھ بھی نہیں۔ فہد صاحب آگے بڑھ گئے تھے اپنے دوست کی ٹیزنگ سن کر۔ ڈر لگتا ہے خود کہنے میں جی، دل تو بچہ ہے جی، وہ ذرا اونچی آواز میں بولے تھے۔ فہد، ہاں ہاں ہاں، وہاب کو کیا ہوا؟ نیا عشق تو نہیں ہو گیا؟ کزنس کی باتوں پر فہد صاحب نے غصے سے ان سب کو دیکھا تھا۔ انہیں غصہ آ رہا تھا وہاب پر اور اس کی سوچ پر، انوشا کو لے کر، مگر وہ خاموش تھے۔ کچھ ہی دیر میں سب پھر اپنی اپنی باتوں میں مگن ہو گئے تھے، مگر فہد صاحب ان کی نظریں تعقب کر رہی تھی انوشا کی ہر حرکت کا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا پیشنٹ کو اس کینسر سے بچنے کا کہہ کر ڈاکٹر لوگ خود بھی یہ سگار پیتے ہیں۔ انوشا نے سگار تو چھپا لیا تھا، مگر ہونٹوں سے نکلتا دھواں جب فہد کے چہرے سے ٹکرایا تو اس شخص کے دل و دماغ میں وہ ہر خیال آیا تھا جو کوئی سن لے تو شرما جائے۔ پروفیسر صاحب کے خیالات سامنے کھڑی ڈاکٹر صاحبہ کو لے کر فہد کی نظریں جیسے انوشا کے ہونٹوں سے ہٹ کر اس کی گردن پر گئی تھی اور پھر اس وجود پر وہ ساری غضب ڈال رہی تھی۔ کوٹ کے بٹن کھول کر انہوں نے ریڈنگ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اس سے پہلے کہ ان کی نظریں انوشا کو جی بڑھ کر دیکھتے وہ شہر کی روشنیوں کو دیکھنا شروع ہو گئے تھے۔ دراصل یہ میری عادت نہیں ہے، بس کبھی کبھی جب ماضی کو سامنے دیکھ لیں تو جی چاہتا ہے کچھ پل کے لیے ہی صحیح وہ سب بھول جائیں۔ انوشا کی دوہری بات انہوں نے مکمل کر دی تھی۔ میں آئی؟ فہد صاحب نے سگار کی طرف اشارہ کیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی انوشا نے انہیں پکڑا دیا تھا۔ بنا قریب ہوئے وہ دونوں اس پل اتنا انٹیمیٹ ہو گئے تھے۔ میں بھی، یہ میں 3 سال بعد پی رہا۔ انہوں نے سگار کو منہ سے ہٹا کر جیسے انوشا کی طرف دیکھا تو انوشا کی آنکھیں جھک گئی تھیں۔ فحش کی نگاہوں میں ایک الگ چمک دیکھ کر انہوں نے فحش کے ہونٹوں سے لگے اپنے اس سگار کو دیکھا تھا اور پھر انہوں نے بھی اپنے دونوں ہاتھ ریلنگ پر رکھ لیے تھے۔ اتنے سالوں بعد دیکھ رہے ہیں اپنے ماضی کو، اس کا مطلب فحش کی سابقہ بیوی سے تھا۔ اسے تو ہر 2 دن بعد دیکھتا ہوں، مگر جب اسے مکمل دیکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے ماضی مجھ پر ہنس رہا ہے اور میں نظریں چرانا شروع ہو جاتا ہوں۔ انوشا نے خاموشی سے ساری بات سنی تھی ان کی، اور جب وہ سگار واپس انوشا کی طرف کیا تو وہ ہنستی تھی۔ ہاں ہاں، نو اٹس اوکے، اب اتنی بھی بے شرم میں نہیں۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا وہ دھواں میرے منہ پر مارتے ہوئے تو آپ کو ذرا شرم نہیں آئی ڈاکٹر صاحبہ؟ خاموشی پھر سے چھا گئی تھی۔ باہر سے شور شرابہ، ہلہ گلہ بھی ان کی خاموشی میں دخل نہ دے پایا تھا۔ ویسے جس طرح سے آپ گئی تھی مجھے یا کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ آپ آئیں گی۔ کیا کرتی، آنا پڑا، کسی ایک شخص کی وجہ سے میں باقی رشتوں کو مایوس نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے یہ بھی نہیں لگا تھا کہ آپ اس طرح کھل کر بات کریں گی مجھ سے۔ فحش نے انوشا کا موڈ لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے دل کی بات کسی نہ کسی سے کرنا۔ کسی اپنے کو راز دینے سے اچھا ہے کسی غیر پر یقین کر لیا جائے۔ ڈونٹ وری، یہ آپ کے راز محفوظ رہیں گے اس غیر کے پاس۔ انوشا کے ہاتھ جو ریلنگ پر تھے، فحش نے اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا اس پر۔ کچھ پل کو انوشا شاک رہ گئی تھی فحش صاحب کی اس بولڈ موو پر، مگر اس ایک لمحے نے بہت کچھ بدل دیا تھا ان دونوں کے درمیان، اور اس لمحے نے شروعات کر دی تھی اس منزل کی جانب جو لے جانے والی تھی ان کے ہمسفر کے پاس ان دونوں کو لے کر ہاتھوں میں ہاتھ عمر بڑھ کا سودا کر لیں۔ کچھ محبت تم کر لو، کچھ محبت ہم کر لیں۔